أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 23. قیامت کا تذکرہ ہوا، اور قیامت میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا. پہلے اہل کفر کا تذکرہ ہوا. اہل کفر کا انجام کار واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اہل کفر کون لوگ ہیں اور ان کے کیا معاملات ہیں، اور اہل کفر کس کس مصیبت کا شکار ہوں گے جب ان کے لیے گا وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. تو اس کے ضمن میں اہل ایمان کا تذکرہ محذوف ہے کہ اہل ایمان تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انکار کر دیں گے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور پھر حدیث شفاعت ہے، پوری تفصیلی حدیث ہے جس کو ہم نے اجمالاً تھوڑا سا پڑھا ہے. اس کے بعد جب اہل کفر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کو اپنا شافی مل گیا، شفاعت کرنے والا مل گیا، تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ شیطان کے پاس جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کو شافی ملا، اور اہل کفر کو شیطان کی شکل میں شافی ملے گا. تو شیطان کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ ساری وجہ بیان کرے گا کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ خود کو ملامت کرو. اور اس ملامت کی وجہ بھی میں نے ذکر کی تھی کہ اس ملامت کی وجہ کیا ہے اور کیا چیز ہے، وہ ساری بات میں نے ذکر کی تھی. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اس کے بعد تذکرہ اہل ایمان ہے کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو نفع اولا نفع ثانیہ، وہ ساری بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے، شفاعت ہوگی، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل کیے جائیں گے. تو یہ تذکرہ اہل ایمان کا بشارت کے ساتھ ہے کہ اہل ایمان کو بشارت ہوگی کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کیے جائیں گے الذین، وہ لوگ آمنو جو کہ ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں تقریباً 99% جہاں ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جنات تجری من تحت الانہار، باغات ہیں ان کے لیے. تجری من تحت الانہار، ان باغات کی کیفیت کیا ہے کہ تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تین قسم کی نہروں کا تذکرہ روایات میں کثرت سے ملتا ہے. ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، اور ایک شہد کی نہر. یہ تین قسم کی نہروں کا تذکرہ ملتا ہے. پانی کی نہر کا تذکرہ جو ہے وہ تبعاً آ جاتا ہے. تو جو ٹوٹل 4 نہریں ہوئیں، 4 قسم کی نہریں ہیں. اب 4 نہریں نہیں ہیں بلکہ 4 قسم کی نہریں ہیں. پوری دنیا کا ایک قانون ہے، ایک طبعی قانون ہے پوری دنیا کا. طبعی قانون کا مطلب ہے کہ ایک نیچر ہے ہر جگہ کی، کہ جہاں کہیں خوبصورتی ہوتی ہے وہاں پانی ضرور ہوتا ہے. جہاں خوبصورتی ہے وہاں پانی ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اندر لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر نہریں ہیں، چشمے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دنیا کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس کو آپ نیاگرا فال کہتے ہیں. کیا ہے؟ کہ وہاں پانی ہے. تو ہم لوگ اپنے گھر کے اندر خوبصورتی کا انتظام کرتے ہیں تو وہاں یا تو چھوٹی سی آبشار بنا لیتے ہیں اگر بڑا گھر ہے، یا پھر وہاں پر ایکویریم رکھ لیتے ہیں جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں. یعنی پانی کے بغیر خوبصورتی کا تصور ہونا ممکن نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی انٹرٹیننگ پوائنٹ ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے ترین پوائنٹس کے اندر نیاگرا فال ملتی ہے آپ کو، یا دبئی کا ڈانسنگ واٹر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈانسنگ واٹر ہے، یا پھر فوارے لگائے جاتے ہیں جو بیوٹی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے، نہر کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں جو بیوٹی ہے یہ صرف پانی کے ساتھ جوڑی ہے. وہاں بیوٹی پانی سے اوپر، یعنی یہاں پر شہد کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے، دودھ کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے، شراب کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے.
اور پانی یہاں پر بطور غذا بھی ہوتا ہے، بطور دوا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ گنتے چلے جائیں ہر ہر چیز کے اندر پانی کا کنٹریبیوشن کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جنت کے اندر یہ کام شہد سے بھی لیا جائے گا، یہ کام دودھ سے بھی لیا جائے گا، اور یہ کام شراب سے بھی لیا جائے گا۔ تو خمرن لذت للشاربین، خمر لذت للشاربین، دنیا کے اندر خمر جو ہے وہ ایک بیماری ہے کہ جس سے لیور سڑ جاتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دودھ سے کبھی لیور نہیں سڑتا ہے، شہد سے کبھی لیور نہیں سڑتا ہے، حالانکہ دودھ کی تاثیر ٹھنڈی اور شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، مگر اس نوعیت کے نقصانات، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ وہ نہریں دنیا کی نہروں کی طرح ہوں گی؟ دیکھیں، ان نہروں کا تصور ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ نہریں کس طرح کی ہوں گی، دنیا کی طرح کی ہوں گی یا کس طرح کی ہوں گی۔ روایات میں ان کی تفصیل صرف اتنی آتی ہے کہ انسان کو ڈیزائن اس کی مرضی کا مل جائے گا، وہ چاہے گا کہ میرے فرش کے نیچے سے نہریں گزریں تو فرش کے نیچے سے نہریں گزریں گی۔ اور جیسے آج کل جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹس مختلف مختلف قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں، اور وہ ایپاکسی استعمال کرتے ہیں، اور ایپاکسی استعمال کرنے کے ساتھ وہ مختلف ڈیزائن بناتے ہیں جس کے اندر آپ کے فرش کے نیچے سے آپ کو ہلکا سا پانی کا ٹچ دے دیا جاتا ہے، آپ کو فرش کے نیچے ایکویریم مل جاتا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ جو فرش کے نیچے ایک پانی جو گزر رہا ہے وہ بڑا ایک مزیدار قسم کا ہوتا ہے۔ تو جیسے رائزنگ کے ذریعے سے، رائزنگ ایپاکسی ہے، اس کے ذریعے سے آج کل جو فلورنگ ہو رہی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میں بھی جنت میں اس طرح کی چیز ہو، لیکن چونکہ روایات میں ایسا کچھ ہے نہیں تو اس وجہ سے اس کا تفصیلاً کوئی کہیں اس کی تفصیل ملتی نہیں ہے۔ جنت مکلفات کی جگہ نہیں ہے، مکلفات جنگل میں نہیں ہوں گے، یعنی ہم اور آپ جنت میں مکلف نہیں ہوں گے کسی بھی حکم کے، یعنی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف وہ یہ جو اردو والی تکلیف ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ تکلیف کا مطلب ہے انسان مکلف ہو کسی بھی چیز کا۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی، یہاں تک کچھ معاملات مکمل ہوئے، جن چیزوں کا کچھ اجمالی بیان تھا وہ اجمالی بیان مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ایک سیکنڈ سیکشن شروع ہو رہا ہے، دلیل نقلی۔ دلیل عقلی ہم لوگوں نے پڑھی تھی، جس کے اندر ہم نے وہ چیز پڑھی تھی، فائن ٹیوننگ آرگومنٹ پڑھا تھا، جو دلائل عقلی دلائل ہیں، فلسفے کے دلائل ہیں، منطقی دلائل ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا، اور ان کے انکار کرنے والوں کے انجام کو ہم نے سمجھا، ان کے قبول کرنے والے کو انجام کو ہم نے سمجھا۔ یہاں پر دلیل نقلی کا بیان ہے، عقلی ختم ہو گئی، نقلی کا بیان ہے، مگر نقلی کے ساتھ ایک اور سیکشن ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید میں مختلف سیکشن ہیں، ان کو آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے ہیں احکام، دوسرا سیکشن ہے قرآن مجید کا مسل کا، ایک اور سیکشن ہے قرآن مجید کا قصص کا۔ یہ تین سیکشن قرآن مجید کے بیسک ہیں، احکام، مسل اور قصص، ٹھیک ہے۔ آ، احکام، حکم، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قصص، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا، اس طرح کی وہ مثل، قرآن مجید نے بہت ساری باتیں مثال دے کے سمجھائی ہوئی ہیں، مثال سے سمجھایا ہوا ہے کہ نیک آدمی کی مثال ایسی ہے، برے آدمی کی مثال ایسے ہے، اور وہ مثالیں اللہ نے کائنات کے اندر بکھیری ہوئی ہیں اور دکھائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ایک بات ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، اوہو، اچھا جی، یہ اس ہیڈنگ کو آپ ایک دفعہ ہٹا دیں، دلیل نقلی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ہٹا دیں۔ میں اس کو کچھ اور سیکشن دینا تھا، میں اس کو اٹھا لیا، اس کو ہٹائیں، فی الحال اس کو آپ ایک مثال دیں، یہ میں ہٹاؤں گا،
اس کو الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیف ضرب اللہ، کہ کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالی، ضرب اللہ، ضرب اللہ بیان کرنے کو نہیں کہتے بلکہ مثال دینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضربہ، جیسے کہ ولید ابن مغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، تو یہاں میں وہ بتا دوں، مثل کا بیان شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مثل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ سمجھیے گا، اب وہ مثال کیا ہے؟ لفظ مثال کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضرب ہے، ضربہ۔ ضربہ کے مختلف معنی ہیں، مارنے کے معنوں میں استعمال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مثال دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اس نے ایک ڈھیلا جو وہاں ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اور بالکل خستہ ہڈی پڑی ہوئی تھی، خستہ مطلب بالکل یعنی نرم ہو چکی تھی، اس کو اس نے مٹھی میں رکھا اور مسلا، اور مسل کے اس میں پھونک ماری زور سے، وہ پھونک ماری تو اس سے مٹی کی کا جو بھورا تھا وہ اڑا، اور اڑ کے کہنے لگا کہ کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اے محمد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیسی بے وقوفانہ بات ہے! تو اللہ رب العزت نے وہاں قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا جو آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، سورہ یاسین، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وہ آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا، کہ یہ ہڈی تو پھر بھی کچھ ہے، لیکن تمہارا وجود تو تھا بھی نہیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول گیا۔ اب آج کے سینیریو میں اس آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا، کہ ہڈی میں جو ڈی این اے ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ کلیئر ہو سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ اس ہڈی کا ڈی این اے کس سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک آدمی ہے جس کا ڈی این اے اب یہ بنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے والدین گندم کھاتے ہیں، چنا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یہ اس کا ڈی این اے ابھی تک کریٹ ہی نہیں ہوا، ابھی تک اس کا ڈی این اے کی بیسکس ہیں، اللہ وہاں سے اس کو پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ہڈی کا ڈی این اے تو بن چکا، اس سے دوبارہ بنانا کیا مسئلہ ہے؟ چنانچہ آج کل جو کلوننگ کی تھیوری ہے، کلوننگ کی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے، کلوننگ کی تھیوری ہے، ابھی ٹیکنالوجی تو آئی نہیں ہے، اور پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، لیکن جو ڈی این اے، وہ کلوننگ جو ہے وہ ڈی این اے سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی تصویر بنانی ہے ڈی این اے سے، کسی کو پہچاننا ہے ڈی این اے سے، تو ڈی این اے سے پہچان تو بن رہی ہے، مگر ڈی این اے سے ابھی تک پکچر بننا یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ تو خیر، تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، تو ضربہ کا لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری سٹوری سنائی۔ تو ضربہ بیان کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ مثال بیان کرنے کو کہتے ہیں، کہ ضربہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضربہ مارنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کہ کیف ضرب اللہ، کہ کیسے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، کس طرح اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثلا، کیسے اللہ نے مثال بیان کی ہے، کس کی؟ کلمتن، اس کلمے کی، کیسے اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، یعنی جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کی مثال۔ جلالین میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس سے مراد ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، یعنی کلمہ طیبہ تو نہیں بلکہ صاحب کلمہ طیبہ، صاحب کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ کا بندہ، یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کی مثال۔ مشکل چیز ہے اس آیت کو سمجھنا، اس لیے میں نے اس کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے،
کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی مثال کا، اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرتن طیبہ، اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ اسلحہ ثابت، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اسلحہ ثابت، اس کی جڑ ہے ثابت، اس کی جڑ ہے مضبوط، اس کی مضبوط جڑ ہے، وہ فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ فرع کہتے ہیں، فرع کہتے ہیں شاخ کو، ٹھیک ہے۔ فی السماء، آسمان کہتے ہیں، نمبر تو ایک آسمان کو کہتے ہیں، نمبر دو آسمان کہتے ہیں بلندی کو۔ جہاز آسمانوں پہ، جہاز آسمانوں پہ چلا گیا، کیا مطلب جہاز آسمانوں پہ چلا گیا؟ اللہ کو پیارا ہو گیا؟ نہیں، آسمانوں مطلب بلندی پہ چلا گیا۔ تو بلندی کو بعض دفعہ سما کہہ دیتے ہیں، جیسے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے، آسمان مطلب اوپر سے، ایسا نہیں کہ زمین سے بارش نکلتی ہے۔ تو فرع، فرع کہتے ہیں شاخ کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ درخت ہے، یہ درخت ہے، یہ اس کا تنا ہے، اور اس کی جو اوپر برانچز نکل رہی ہیں اس کو فرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دین کی بنیاد ہے عقیدہ، ٹھیک ہے، اور جو مسائل ہیں وہ فروعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ تو فرعها فی السماء، اس کی فرع، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں۔ تو الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اب یہ لفظ سمجھ میں آ گیا بھائی، کلمتن طیبتن سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، کشجرتن طیبتن پاکیزہ درخت، اسلحہ، اس کی جو جڑ ہے، ثابتن مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخ ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان پر ہے، یعنی شاخوں اونچائی پر جا رہی ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ذرا دوبارہ سمجھیے، ترجمہ سمجھیے، پھر ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، اس آیت کی بیسک کو سمجھتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں، کیسے اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی کلمتن طیبتن کی، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی، کا شجرتن طیبتن، کہ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، کہ اصلها ثابتن، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پہ ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہمیں ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ہم اس آیت کو آگے سمجھتے ہیں۔ جو پودے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، آپ حضرات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہوتی ہے گھاس، اگر آپ گھاس کو اکھیڑ دیں تو آسانی سے اکھڑ جاتی ہے، کبھی آپ نے زندگی میں گھاس اکھیڑی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو بڑی آسانی سے اکھڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی کھجور کا درخت اکھیڑا ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نانی یاد آ جاتی ہے کھجور کا درخت اکھیڑنے میں، کہ کھجور کے درخت کی جو جڑ ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس زمین کو پکڑ لیتی ہے۔ گندم آپ دیکھیں، اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، گندم کے درخت کی پودے کی جڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لیکن جو درخت ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پودے درخت بنتے ہیں ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، یعنی یہ پودا اگا ہے تو اس کی جڑ اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگتے ہیں تو اگنے سے پہلے ان کی جڑ جو ہے وہ زمین میں یوں چلی جاتی ہے، اب ان کو اکھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسلحہ ثابتن، ان کی اصل جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی جڑ مضبوط ترین ہوتی ہے، ان کی جڑ مضبوط ترین ہوتی ہے، اور بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ کچی ہوتی ہے، اتنی مضبوط نہیں ہوتی، یعنی جو پودے درخت بنتے ہیں ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسلحہ، اسلحہ ثابتن، ٹھیک ہے جی۔ جی، اگر آپ نے اس کو پودا توڑا ہے تو آپ کو
پتہ چلے گا کہ کھجور کی جو ہے وہ ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ درخت جو کہ پھل اگاتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ اس درخت کی طرح ہوتا ہے۔ ایمان والا درخت کی جڑ طرح ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یعنی اس کے اعمال بھی اونچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کی نیت، اس کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ کچا پکا نہیں ہوتا، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال بھلے سے کتنے کچے ہیں، بھلے سے ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، بھلے سے ہم سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، بھلے سے، مگر اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ بھلے سے ہم صدقات نہیں کرتے، بھلے سے ہم وہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری جڑ بہت مضبوط ہے، ہمارا ایمان اپنی جگہ پر مضبوط ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں اونچائی پہ جاری ہوتی ہیں، یعنی اعمال اس کے اونچے اونچے اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان والے میں دو خاصیتیں ہوتی ہیں: ایمان والا درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں، عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جو اعمال ہوتے ہیں اس کے آسمان پہ جانے والے ہوتے ہیں، نہیں اس کے اعمال کے پیچھے نیت خود غرضی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آسمان اعمال جو ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم لوگ عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نومیرک ہوتے ہیں، نیومیرک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھیوریٹی ہوتے ہیں۔ نیومیرک جن کے لیے نمبرنگ اہم ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تھیوری اہم ہوتی ہے۔ چنانچہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ ان کے لیے میتھس جو ہے وہ تباہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے میتھ جو ہے نا وہ درد سار ہے، مگر تھیوری میں وہ آپ کو پاگل کر دیتے ہیں، تھیوری وہ بڑی زبردست سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھیوری بہت ہی اچھی سمجھتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ اکاؤنٹس میں ان کو لے کر آئیں گے تو ان کا دماغ گھومنا شروع ہو جائے گا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، فوراً کیلکولیٹر نکالیں گے، کسی طرح مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ایسے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قصص سے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو مثال سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا مثال سمجھنے سے تھوڑی سی کنفیوژن، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو عالمگیر کتاب بنایا ہے، لہٰذا اس میں سب کے لیے پوائنٹس ہیں۔ مجھے بھی سمجھنا، مجھے بھی سمجھانا ہے، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو سمجھانا ہے۔ چنانچہ کسی کو قصص سے سمجھ میں آتا ہے زیادہ، کسی کو مثل سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مثال دی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مثال بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور دیگر کئی صحابہ بیٹھے ہیں، اور حضرت ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آ، یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مومن کی طرح ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابہ حضرت ابو بکر بھی خاموش، حضرت عمر بھی خاموش۔ عام طور پر یہ ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی چیز ہوا کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے سوال کرتے تھے، تو وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ تاکہ صحابہ آگے سے خاموش رہیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھائیں۔ تو آ, تو اس لیے صحابہ کرام یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، دیگر صحابہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں فوراً آئی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح کا ہے؟ چنانچہ اس سے سمجھ میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں بات چیت اور گپ شپ ہوا کرتی تھی، اور بہت ساری چیزیں آپ پہلی کے انداز میں سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اور ہنسی مزاح بھی ہوتا تھا، ایسے بہت ساری چیزیں۔ چنانچہ اب یہ ایسا نہیں کہ صحابہ آ کے بیٹھے اور آپ نے سوال کرنا شروع کر دیا، بات چیت ہو رہی تھی کوئی، اس کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا۔ جیسے ایک صحابی ہیں، مجھے بھی نام ذہن سے نکل گیا، ہم نے سبق کے دوران جو ہماری جو ہمارے عصر کے بعد درس ہوتے سورہ حجرات شروع ہو رہی تھی، تو اس کے شان نزول کے اندر میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ رات کے وقت آتے تھے، تو اب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نا گپ شپ لگاتے تھے، اور گپ شپ اتنی دیر ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، پھر یعنی کھڑے ہو کے بات چیت کرتے تھے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا۔ تو 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 یہاں بھی ایسی ہی کوئی بات چل رہی تھی، تو آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت ابو بکر خاموش، حضرت عمر خاموش، اور دیگر بھی صحابہ تھے وہ خاموش۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہم جب سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی پہیلی ٹائپ سوال کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے گیس لگانے شروع کیے، مگر ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ تو ابن عمر فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش رہا کہ جب حضرت ابو بکر حضرت عمر ناکام رہے تو میں کیا بتاؤں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ نفع مند ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت بالکل نفع مند ہوتا ہے، کہ کھجور کھائی جاتی ہے، گٹھلی دوا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، درخت تنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پتے، چھت اور چٹائیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ورنہ جلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اے ٹو زی وہ نفع ہی نفع ہے، لہذا مومن بھی اے ٹو زی نفع ہی نفع ہوتا ہے، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ یہ کہ مومن ایسا بن کے بیٹھ جائے کہ اس سے کوئی بندہ فائدہ ہی نہ اٹھائے۔ یعنی مومن کے مزاج میں نافعیت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے مزاج سے دوسروں کو نفع ہونا چاہیے، میری ذات سے دوسروں کو نفع ہونا چاہیے۔ جیسے کھجور کا درخت بہر صورت آپ کے لیے نفع مند ہوتا ہے، ایسے مومن بھی ہر صورت نفع مند ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے اوپر ایک ان کے وزیر نے بغاوت کر دی، تو اورنگزیب عالمگیر نے اس کے اوپر حملہ کیا 6-7 دن لڑائی ہوئی، تقریباً 1200 بندہ مسلمانوں کا شہید ہوا، اور اس سے دگنا سامنے ہندوؤں کا شہید مارا گیا، قتل ہوا۔ تو جب شام کا وقت لڑائی بند ہوئی، اپنے اپنے قیدی اٹھائے، تو جو ان کا وزیر تھا، جو کہ راجا تھا، وہ رات کے وقت اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا اور کہنے لگا جی مجھے مشورہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دشمن سے مشورہ کرنے آ رہا ہے، دشمن کے سپاہی سالار سے مشورہ، جس کے خلاف بغاوت کی اسی سے مشورہ کرنے آیا۔ ہاں جی، میں نے سنا ہے کہ چاہے مسلمان دوست ہو چاہے دشمن ہو، چاہے غصے میں ہو چاہے محبت میں ہو، وہ دوسروں کے لیے نفع مند ہوتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کے پاس مشورہ لینے آیا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کہ میرا لشکر تو ختم ہونے والا ہے۔ کہنے لگے کہ جی آپ ایسا کرو، مد مقابل کو صلح کی پیشکش کر دو۔ تو کہنے لگے آپ مان جائیں گے؟ کہنے لگے جی آپ مان جائیں گے؟ تو کہنے لگا جی یہ تو ہماری فوج کی اسٹریٹجی ہے، لیکن آپ صلح کریں۔
ٹھیک ہے، تو اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، وہ تو ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ اگلے دن یہ آیا اور اس نے سفید جھنڈے دکھا دیے اورنگزیب عالمگیر نے۔ کہاں بھی کیا کرنا ہے، تو سب نے کہا کہ شریعت میں تو یہی آتا ہے جب دشمن ہتھیار ڈال دے تو اب آپ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ تو صلح کرنی پڑے گی۔ چنانچہ وہ ہندو کہنے لگا، راجا کہنے لگا کہ آپ نے اپنے ہی خلاف ایسا بہترین مشورہ کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ مسلمان جو ہے اس کے مزاج میں نافعیت ہوتی ہے۔ اب تم میرے مد مقابل ہو چاہے کیسے ہو، میرے مزاج میں نافعیت ہے، تو مومن کو نفع مند ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ کلمتن طیبتن، مثلاً کلمتن طیبتن، اللہ تم کو مثال بیان کرتا ہے اس پاکیزہ کلمے کی، یعنی صاحب کلمہ کی، ٹھیک ہے، کشجرتن طیبتن، اس پاکیزہ درخت کی، اور اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اصلها ثابت و فروعها فسم۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے دوسرے حاشے میں جمع کی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر آپ کو ساری سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں اس کو گو تھرو کرنے۔ تو تی اکلہا، اب اس کا تو تی اکلہا، یہ اس کے اندر سمجھایا گیا کہ وہ کیا فائدہ دیتا، تو تی دیتا ہے، اکلہا، اکلہا اپنے کھانے والے کو، وہ دیتا ہے پھل، اکلہا، اکلہا، تو تی اکلہا، وہ دیتا ہے پھل، ٹھیک ہے، اکلہا، کھانے، اکل کہتے ہیں اصل میں، اصل میں لفظ ہے عقل، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا پاکیزہ لوگ کھائیں، تو کلو و شربو، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، تو عقل جو ہے کھانے پینے کو کہتے ہیں، اور اکل اس کو کہتے ہیں جو کھایا پیا جائے، اس کا پیسو ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے، کھانے پینے والی چیز، تو دیتا ہے کھانے پینے والی چیز، کیا مطلب کھانے پینے والی چیز، پھل، تو اس لیے اس کا ترجمہ پھل سے کریں گے، تو تی دیتا ہے اکولہا، اپنا پھل، سمجھ رہے ہیں؟ تو ترجمہ اس حساب سے ہوگا، تو تی اکولہا دیتا ہے وہ اپنا پھل، یعنی وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے، کل حین، ہر زمانے میں، ہر موسم میں، ٹھیک ہے، یا ہر وقت میں، کل حین کی مختلف تشریحات ہیں، اس کا مطلب ہے ہر زمانہ، یعنی ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی صبح و شام پھل دیتا ہے، یعنی ہر زمانے میں پھل دیتا ہے۔ ہر زمانے میں کیسے پھل دیتا ہے؟ اس لیے کہ جب کھجور اگتی ہے تو اس کے پھول جو ہیں وہ دوا کے کام آتے ہیں، اس کے جو کچا پھل ہے وہ ڈوکا کہلاتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے کام میں آتا ہے، جو پکا ہوا پھل ہے وہ اپنے اعتبار سے کام آتا ہے، اور اس کا جو خشک پھل ہے وہ اپنے اعتبار سے کام آتا ہے، باذن ربیہا، اپنے پروردگار کے حکم سے، اپنے پروردگار کے حکم میں سے ایک آپ رسمی بات کہہ لیں، لیکن رسمی بات نہیں ہے، کیونکہ کھجور کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، مختلف انواع ہوتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اس کا پھل اپنے طرز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے جیسے ایک کھجور ایسی ہے کہ جو اگر آپ یعنی سحر میں، یعنی جادو میں کھائیں گے تو جادو کو بھی توڑ کے رکھ دے گی۔ کچھ ایسی کھجوریں ہیں کہ جن کے بہت سارے فوائد، کچھ ایسی کھجوریں ہیں جو کہ ٹھنڈے مزاج ہوتی ہیں، حالانکہ کھجور خود گرم مزاج ہے مگر اسی میں کچھ ٹھنڈے مزاج، تو باذن ربیہا، اپنے پروردگار کے حکم سے، یہ صرف ایک کھجور نہیں بلکہ ہر پھل کی یہی تاثیر ہے، یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ جی یہ کیوں سنا رہے ہیں ہمیں، کہتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ بیان کرتا ہے الامثال، بہت ساری مثال، یہ ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری لناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ خوب سمجھ لیں، تاکہ وہ لوگ خوب سمجھ لیں، وہ لوگ، یا وہ لوگ، یہ لوگ نہیں، وہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ اب اس کے مد مقابل جو دوسری چیز ہے اس کو بھی سمجھایا کہ وہ مثل کلمت خبیثۃ، برے کلمے کی مثال، یعنی اللہ کا انکار کرنا اس سے مراد ہے، وہ مثل کلمت خبیثۃ،
برے کلمے، اچھا، اس سے اوپر کلمتن طیبتن سے اچھے اعمال بھی مراد ہیں، اور کلمتن خبیثتن سے برے اعمال بھی مراد ہیں، اور کفر بھی مراد ہے۔ کا، اس کی مثال ایسی ہے، اچھا یہ کا تھوڑا سا سمجھ لیجئے، کا شجرتن طیبتن، کا شجرتن خبیثتن۔ عربی زبان کے اندر جب بھی کسی کو کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے، تشبیہ دینا سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر رکھ کے مثال دی جاتی ہے نا، کہ بھئی تمہاری گاڑی میری گاڑی جیسی ہے، تو تمہاری گاڑی میری گاڑی جیسی ہے، یا تمہاری امی بالکل میری امی جیسی ہے۔ تو اب یہ جو مثال دی جاتی ہے، یہ جو مثال ہوتی ہے یہ دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک ذات میں ہوتی ہے، ایک صفات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو صفات میں مثال ہوتی ہے وہ لفظ کاف کے ذریعے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب ذات میں ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے۔ جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے، اور جب صفات میں ہوتی ہے تو اس کے لیے کاف استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل چیز ہے لیکن سمجھیے گا آپ، پورے قرآن میں اپلائی ہوتی ہے اس لیے۔ والشبر فی المخبر مثل الاسد، والشبر فی المخبر مثل الاسد، بلی کا بچہ مثل الاسدی شیر کی طرح ہوتا ہے۔ شیر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، لیکن میں اس میں سے ایک لفظ اٹھا رہا ہوں بس، یہ جو شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، والشبر فی المخبر مثل الاسدی، تو دو برادیں، مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ بلی کا بچہ شیر کی طرح ہوتا ہے، تو بلی کا بچہ شیر کی طرح ہوتا ہے تو اس کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر اور بلی کی صفات بالکل مختلف ہیں مگر شکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، شکل ایک جیسی ہے۔ ایسے تمہاری امی میری امی کی طرح ہے، جیسے ان میں اب اس تمہاری امی تو بلیک ہیں، میری امی وائٹ ہیں، تمہاری امی وائٹ ہیں، میری امی بلیک ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ کی ہیں، یہ امریکہ کی ہیں، لیکن صفات دونوں کی ایک جیسی ہیں، تو اس لیے وہاں پر کاف کا لفظ استعمال ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں ہے لیسا کمثلہ، لیسا کمثلہ شیء، کاف صفات کے لیے، مثل ذات کے لیے، نہیں اللہ کی ذات میں بھی صفات میں بھی کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی نہیں ہے، تو کاف سے جب تشبیہ دی جاتی ہے تو صفات میں دی جاتی ہے، تو کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، انسان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، مطلب صفات میں تشبیہ دی ہے، ذات میں تشبیہ نہیں دی، ٹھیک ہے، چنانچہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے۔ اب یہ جو لفظ مسل ہے نا، یہ مسل ہے، میں جو اوپر بتا رہا ہوں وہ مثل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جب کوئی اور موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے سمجھاؤں گا۔ تو دیکھیے، وَمَثَلُ کلمتن، مثال ہے اس کی، یہ لفظ مثال کے طور، یہ مثال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ کاف جو ہے وہ تشبیہ جو ہے وہ مثل کے ذریعے سے ہوتی ہے یا لفظ کاف کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ والشبر فی المخبر مثل الاسدی، تو یہ مثل یہ ہے، تو کلمتن تو خبیثتن، اور برے کلمے کی مثال کشجرتن خبیثتن، وہ برے درخت کی طرح ہے، برا درخت کی طرح ہے، اس سے ایلوا مراد لی ہے، ٹھیک ہے، اور ایلوے کی ایک صفت مراد لی ہے، ٹھیک ہے، کڑوا پن، ٹھیک ہے۔ اجتثت من فوق الارض، اجتثت اکھاڑ لیا گیا ہو، اجتثت جو کہ اکھاڑ لیا گیا ہو، من فوق الارض زمین کے اوپر، چھوٹی سی بیل ہوتی ہے اور اس کا کڑوا سا پودا ہوتا ہے، شدید کڑواہٹ ہوتی ہے، مالہا من قرار،
ما لہا من قرار، اور اس کو کہیں بھی کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی بھی طرح کچھ بھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ایک دنیا میں مگن ہوتا ہے، اپنی ایک یعنی بالکل کچا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چھوٹی چھوٹی بیلیں ایسی ہوتی ہیں، ایک پاؤں مارو تو وہ زمین سے اکھڑ جاتی ہیں، اس کی مثال دی۔ یعنی اہل کفر بھی اپنے عقیدے پہ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کو کہیں بھی کوئی قرار نہیں ہوتا، یعنی ان کے دین میں کہیں کوئی قرار نہیں ہے، ان کا دین کسی بھی طریقے سے ثابت قدم نہیں ہوتا، وہ کبھی کس چیز کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کس چیز کے لیے۔ یعنی اہل ایمان ایک مضبوط عقیدے کے حامل ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں اہل کفر بہت کچے عقیدے کے مالک ہوتے ہیں۔ کوئی جن دیکھ لیں گے تو اپنا عقیدہ اس کے ساتھ لگا لیں گے، گھر سے تعویذ نکل آئے گا تو اپنا عقیدہ اس کے ساتھ لگا لیں گے، کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی تو ہاں کیا زبردست بات کی، اندر سے کھوکھلے، اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں، بالکل کچا عقیدہ ہوتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ابھی جو سینیٹر مشتاق صاحب گرفتار ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے جو انٹرویو دیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اہل کفر جو ہے نا، یہ صرف بچوں کو مار سکتے ہیں، یہ صرف بچوں کو مار سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ فورسز کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو یو ایس سے آرمی جب افغانستان گئی تھی تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر یہ شمالی اتحاد کو آگے کرتے تھے، خود کبھی سامنے نہیں آتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ شمالی اتحاد جیسے کہ ابھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاک آرمی کو فلسطین بھیجا جائے تاکہ وہ حماس کا سامنا کرے، خود ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ سامنا کریں، اوپر سے فائر کر دیں گے، تو یہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اندر سے۔ میں کوئی افغانستان یا ان چیزوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں جنہوں نے ہمیں پکڑا تھا، کہنے لگے وہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، پیپر لائن، وہ کاغذی شیر ہیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی ان میں خاصیت نہیں، یعنی اندر سے بالکل کھوکھلے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسی چیز ان میں نہیں ہے۔ چنانچہ مومن میں جو ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں، کافر کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی جو ایمان مومن میں ہوتا ہے۔ ہم ویسے تو بہت ڈرپوک ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ گولی کی آواز آتی ہے تو اندر دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب پاکستان انڈیا کا پرابلم چل رہا تھا تو ہمارے اور ہم نے نوجوانوں کے جو جذبے دیکھے، لوگوں کے جو جذبے دیکھے، اور یعنی ایسی ایسی ہمارے اخباروں میں خبریں شائع ہوئیں کہ ایک نوجوان، ایک ڈرون گرا لاہور میں، وہ موٹر سائیکل پہ لے کے بھاگ گیا، جو انڈیا کا ڈرون آیا وہ موٹر سائیکل پہ ڈرون لے کے بھاگ گیا، یہ نہیں پتہ یہ دشمن کا ہتھیار ہے یا پھٹ سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، اس کو آپریٹ کے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ اہل ایمان کو ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں، ایسی چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بات ہماری بلا وجہ ہو جائے گی۔ تو مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی ایک پراپر فائدہ، ایک مستقل فائدہ۔ دیکھیے دنیا میں ایک مکھی کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک مچھر کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، مچھر کی بھی ایک ضرورت ہے، مکھی کی بھی ایک ضرورت ہے، ایسے جو بھی درخت اگا ہوا ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہے۔ چنانچہ اس روایت میں جو جس درخت کا ذکر ہے وہ ایلوے کا ذکر ہے، کہ ایلوا جو ہے اس کی جڑ بالکل کمزور ہوتی ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں عدت میں ہوں اور میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، تو میں سرما استعمال کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا تمہارے گھر میں ایلوا موجود نہیں ہے؟ ایلوا آنکھوں میں ڈالو، صحیح ہو جائے گی۔ حالانکہ ایلوا آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی کڑواہٹ آپ کو گلے میں ایسی چلتی ہے کہ آپ 2 سے 3 دن تک اس کے کڑواہٹ اپنے گلے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرا جسم بالکل ایسے کڑوا ہو رہا ہے، حلق ایسے کڑوا ہو رہا ہے، میں بہت شدید پریشان کہ یہ کیا ہے میرے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ میرے جو جوتے تھے اس جوتے میں ایلوے کے پتے گر گئے تھے، وہ مجھے پتہ نہیں چلا، تو وہ جس کی وجہ سے اس کی کڑواہٹ میرے گلے تک آ رہی ہے۔ اب اللہ علم میں نے کبھی اس کو محسوس چیک نہیں کیا،
لیکن جو ہے ایلوا ایسا ہوتا ہے، یعنی لیکن اس میں فائدہ ہے، اس میں علاج ہے، مگر مستقلاً اس کی ذات مستقل فائدے والی ہو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے گندم ہے، تو گندم کا خوشہ بھی فائدے مند ہوتا ہے، اس کا جھاڑ بھی فائدے مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز فائدے مند، اس کا جو اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ بھی فائدے مند ہوتا ہے، اس کا بھور، ہماری زبان میں بھور کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دوسری زبانوں میں، وہ بھی فائدے مند ہوتا ہے۔ تو ایسے ایک جو چیز ہوتی ہے وہ مستقل سراپا نفع مند ہوتی ہے، ویسے یہ نفع مند نہیں ہے، ویسے یہ نقصان دہ ہے۔ چنانچہ زہر بنانے میں الوا استعمال ہوتا ہے، ان نقصان دہ چیزوں میں وہ بنانے میں، حالانکہ وہ نقصان دہ چیز ایسی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ کوار گندل نہیں ہے جی، کوار گندل اس کو نہیں کہتے۔ یہ میں نے دکھانا تھا آپ حضرات کو، تو فی الحال اتنا سمجھ لیجئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ شجرتن خبیثتن، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ کھجور کا درخت ہے، شجرتن طیبتن، اس سے مراد النخلہ ہے، جو روایات ہیں اس کے اندر ذکر ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ شجرتن خبیثتن الحنزل یا الحنزل، حنزل یہ جو ہے آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا، اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں، ان پتیوں کے اوپر نا آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ اس کے اوپر چھوٹے 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 کانٹے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بالکل چھوٹے 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 کانٹے ہوتے ہیں، آپ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، بلیک بغیر گلوز کے یا کسی چیز کے ذریعے سے پکڑنا ہوتا ہے، اور اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ میں تھوڑی دیر رکھ لیتے ہیں تب بھی آپ کو اس کی کڑواہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اس کی جڑ بالکل بالکل باریک سی جڑ ہوتی ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی یہ جڑ نہیں ہے جس کے اوپر میں نے پوائنٹ کیا ہے، یہ جڑ نہیں ہے، تو یہ بالکل کڑوا زہر ہوتا ہے۔ تو شجرتن خبیثتن، یہ اچھا، اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے بدبو آتی ہے، گٹر سے بھی زیادہ کوئی بدبو سی آتی ہے، تو شجرتن خبیثتن، تو یہ شجرہ خبیثہ ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا۔ آگے اس کے اندر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اگلی آیت اسی سے ملتی ہے، ہم اس اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر یہ بات مکمل ہماری ہو رہی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اب انہی مثالوں کو آگے ایکسٹینڈ کر کے بات کو مکمل فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، فرماتے ہیں کہ مضبوط رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو، یثبت اللہ، اللہ مضبوط رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو، بالقول الثابتی، بالقول اس پکی بات کی برکت سے، کلمتن طیبتن، مراد لا الہ الا اللہ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کر دیتے ہیں ظالمین کے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یثبت وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور کلمہ خبیثہ کی نوزت سے ظالمین کو گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی جو کلمے کا انکار کرتے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں میں نے یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ حضرات اگر اس سلائیڈ پہ آتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں، حضرات مفسرین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کلمتن سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، شجرتن طیبتن سے مراد اصلها ثابتن، یہ مومنین کی چیزیں ہیں۔ تو علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کے بارے میں، پاکیزہ درخت سے مراد مومن اور اس کی مضبوط جڑ، زمین میں اس کی شاخیں، آسمان میں مومن زمین میں عمل کرتا ہے اور بات کرتا ہے اس کا، اور
اس کی بات آسمان میں پہنچتی ہے، حالانکہ وہ زمین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکلہا کل حین باذن ربہا، یعنی دن اور رات ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو آپ حضرات کا، جو کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی ترجمہ ایسا ہو جو سمجھ میں نہ آیا ہو، تو بتائیے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے عظیم عطا فرمائے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آ، ہمارے اچانک سے اطلاع ملی، میں یہاں سبق پڑھا کے فارغ ہوا تھا کچھ دیر، تو اپنے کام میں ہم لگے ہوئے تھے، مفتی صاحب، مفتی ریحان صاحب بھی موجود تھے، تو بس نیچے سے آواز آئی کہ ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے، ناشتہ واشتہ کیا ہے، چونکہ وہ معذور تھے، دونوں پاؤں سے ان کو معذور تھے، تو زمین میں بیٹھے رہتے تھے، اور بس اچانک سے کہنے لگے جی مجھے سردی لگ رہی ہے، تو کہنے لگے جی ہاں پنجاب میں سردی بہت زیادہ ہے، ابھی میں گیا ہوں تو میں نے خود اس کا احساس کیا ہے، تو سردی بہت زیادہ تھی، تو کہنے لگے جی مجھے کمبل دے دو، تو کمبل دیے ہیں، پھر کہا رضائی دے دو، یار دو رضائیاں دے دو، آج سردی زیادہ لگ رہی ہے، تو ابھی ان کو لٹانے کے بعد باہر نکلے تو کہا جی چاچو سے پوچھ کے آؤ کہ کھانا کب ہے، کہ وہاں جانا ہے، مربے جانا ہے، تو اٹھانے گئے ہیں تو آواز دی ہے، ابھی 2 منٹ پہلے آواز دی ہے، ہلایا ہے تو ہلے نہیں، پتہ چلا 2 3 منٹ لگے ہیں، 10 منٹ لگے ہیں، انتقال ہو گیا۔ پتہ ہے ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے صحیح سلامت گپ شپ لگانے والے آدمی، ہاں، تو بھئی اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہاں، ہماری بھی کوئی ایسی سٹوری بننی ہے، اللہ تعالیٰ بس عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کر جائے۔ ہم نے دیکھا ہے چہرہ بالکل تر و تازہ، ایسے جیسے مسکرا رہے ہیں، تو ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوئی اولاد نہیں تھی، چونکہ معذور تھے تو شادی وغیرہ بھی نہیں کی تھی۔ صاحب حضرات دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔